हेलो एवरीवन। आज हम अपनी सेकंड वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं जो फर्स्ट वीडियो से लिंक है। हमने फर्स्ट वीडियो में 2022 के कुछ क्वेश्चंस देखे थे जो पीवाईक्यू पर बेस्ड है। ये पार्ट 2 है। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि 2023 में भी आए हुए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, This is an example of use of gross motor skills while this require use of fine motor skills। जैसे हमने कल पढ़ा था कि ग्रोस मोटर स्किल्स में हमारी जो बड़ी मसल्स है उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, वही फाइन मोटर स्किल्स में हमारी जो स्मॉल मसल्स है उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, क्योंकि रनिंग में हमारी पूरी बॉडी का इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि ड्राइंग में हमारे हैंड का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, जो रेस्ट ऑप्शन है स्क्वीजिंग, ग्रेस्पिंग और स्क्रिबलिंग, ये तीनों ही हमारी फाइन मोटर स्किल्स के एग्जाम्पल है। और वॉकिंग और क्लाइंबिंग ये दोनों हमारे ग्रोस मोटर स्किल्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ दीज चिल्ड्रन वुड बी इन द मिडल चाइल्डहुड स्टेज। इसमें से कैरेक्टरिस्टिक बताने मिडल चाइल्डहुड स्टेज की। तो फर्स्ट है, ए चाइल्ड बिगिनिंग टू लर्न इमिटेट इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। एक बच्चा क्या है, इमिटेट करना स्टार्ट कर देता है, नकल करना स्टार्ट कर देता है। तो जैसा हमें पता है कि जो मिडल चाइल्डहुड स्टेज है, अगर हम उसको पियाजे के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो अराउंड, जब हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की बात करते हैं जिसमें लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, बच्चा कंजर्वेशन टास्क करना स्टार्ट कर देता है, ये वो स्टेज होती है। लेकिन जो इमिटेशन है वो तो अर्ली चाइल्डहुड में भी आ जाती है, बच्चा इन्फेंसी में, कोई कोई इन्फेंसी में भी करने लग जाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है एब्स्ट्रैक्ट थॉट। एब्स्ट्रैक्ट जो थॉट है वो हमारे एडोलेसेंस में जाके आते हैं। ठीक है, थर्ड है ए चाइल्ड हु कैन नॉट इंडल्ज इन कोऑपरेटिव प्ले। एक बच्चा जो कोऑपरेटिव प्ले में इंडल्ज नहीं हो सकता, ये गलत है, क्योंकि मिडिल चाइल्डहुड में हम देखा है कि बच्चे साथ साथ खेलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल एंड ऑर्डर। Development is influenced by only heredity. All areas of development are interrelated. Individuals differ in rate of development. So, right answer is option number C. All areas of development are interrelated. Okay. So, इन्होंने नोट करेक्ट पूछा था, तो करेक्ट आंसर अगर हम देखते हैं तो सी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है क्योंकि सबका रेट ऑफ डेवलपमेंट अलग होता है, बी भी करेक्ट, बी रॉन्ग है क्योंकि इन्होंने बोला ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी फर्क पड़ता है। डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल एंड ऑर्डर, दिस इज करेक्ट, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज है, उसके बाद बच्चा आगे जाके प्री ऑपरेशनल में जाएगा। ठीक है, फिर फॉर्मल ऑपरेशन में जाएगा। ये याद रखना कि नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड फॉर एक्वायरिंग लैंग्वेज। सो सब लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड कौन सा होता है, अर्ली चाइल्डहुड होता है, और यही सेंसिटिव पीरियड होता है क्योंकि इसमें अगर जो आदतें बन जाती हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion and reasoning. A child's development progress can be accurately measured by comparing the rate of development with other children of the same age. कि जब हम एक बच्चे की देख रहे कि बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, वही दूसरी एज में दूसरे बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो क्या हम कंपेयर करके उनके डेवलपमेंट को देख सकते हैं? तो ये गलत होगा कि हम दूसरे बच्चे के हिसाब से पहले वाले बच्चे का अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे का अपना डेवलपमेंट का पीरियड अलग अलग होता है, उनके डिफरेंसेस होते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। ठीक है, इसका कारण उन्होंने दिया, पैटर्न एंड द रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज यूनिफॉर्म एंड रिमेन्स सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों की जो बढ़ने की गति होती है वो हर बच्चे में अपनी अलग अलग होती है, वो सेम नहीं होती। ठीक है,
सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड आर बोथ आर फॉल्स, दोनों ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन, डेवलपमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटेड इन्वायरमेंट, ये बिल्कुल सही है। हेरिडिटरी और इन्वायरमेंट दोनों का फर्क पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी है डेवलपमेंट इज समवट प्रिडिक्टेबल, डेवलपमेंट को क्या हम अनुमान लगा सकते हैं? हाँ, हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी होती कि डेवलपमेंट इज एक्यूरेटली प्रिडिक्टेबल, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि हम एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं करते, बल्कि कुछ बिहेवियर को देख के कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज यूनिफॉर्म एंड यूनिवर्सल, ये भी गलत है, क्योंकि सबका समान नहीं होता विकास। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, जो डेवलपमेंट है वो जर्नल टू स्पेसिफिक होता है, यानी हम पहले छोटी छोटी चीज सीखते हैं, उसके बाद हम कोई बड़ी चीज सीखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने बोला था नॉट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा असर्शन में बोल रहा है रूमी कुड मेक टू वर्ड अटरेंस एट 18 months while Pooja did so at 24 months. So Rumi's development pattern is definitely delayed. तो इन्होंने बोला कि जो रूमी है वो 2 वर्ड बोलती है 18 महीने की उम्र में, मतलब 1.5 साल का बच्चा हो जाता है, और जो पूजा है वो 2 वर्ड बोलती है 24 महीने के, तो मतलब 2 साल का बच्चा। तो इसमें इन्होंने बोला कि रूमी का डेवलपमेंट पैटर्न डिले है, तो ये गलत है, क्योंकि रूमी का तो अर्ली है, क्योंकि उसने पहले सीख लिया एज कंपेयर टू पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका रीजन इन्होंने दिया है डेवलपमेंटल माइलस्टोन एक्यूरेटली प्रिडिक्ट द अचीवमेंट ऑफ सेट गोल फॉर चिल्ड्रन, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने बोला एक्यूरेटली प्रिडिक्ट, हम नहीं प्रिडिक्ट, हम प्रिडिक्ट कर सकते बट एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, सो बोथ ए एंड आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 5 year old चाइल्ड कैन, एक 5 साल का बच्चा क्या कर सकता है? क्या वो हाइपोथेसिस बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि वो आगे जाके एडोलेसेंस में आते हैं। डिजाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट टू साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट अ फिनोमिना, ये भी गलत है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट भी हमारे आगे जाके एडोलेसेंस में आते हैं। ठीक है, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती हैं। डू सिंबॉलिक एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सिंबॉलिक और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी हमारी बाद में आती है। ऑप्शन नंबर डी, इनिशिएट गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इंगेज इन सिंबॉलिक प्ले, ये वाला बिल्कुल सही है, कि जैसे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर वो इनफेंसी में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो सिंबॉलिक प्ले है वो थोड़ा आगे जाके डेवलप होता है। ठीक है, जो हम प्री ऑपरेशनल स्टेज में बोलते हैं, तो 5 साल का बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, सिंबॉलिक प्ले, याद रखना, इसको ध्यान रखना। ठीक है, सिंबॉलिक प्ले हो गया या फिर मेक बिलीव प्ले हो गया, तो ये दोनों सेम स्टेज में आते, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड कैन नॉट बी मेजर्ड एब्सोल्युटली बाय रेफरिंग टू डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स, क्या माइलस्टोन, जो भी हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है, उनसे हम डेवलपमेंट, बच्चे का क्या डेवलपमेंट होगा उसका पता नहीं लगा सकते। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एट ऑल, बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। कैन बी प्रिडिक्टेड समवट बिकॉज चिल्ड्रन डेवलप एट डिफरेंट रेट्स, कि हम थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इज डिसऑर्डरली एंड डिसकॉन्टिन्यूस, क्या जो डेवलपमेंट है वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है? तो नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इस स्टेज के बाद बच्चा इसी स्टेज में जाएगा, ना कि डायरेक्ट इन्फेंसी से वो अडल्टहुड में चला जाएगा। ठीक है, तो इसका ना आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि इन्होंने बोला कैन बी प्रिडिक्टेड, इसको हम कुछ ना कुछ तो डेवलपमेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे हम अगर हम आज देखते हैं कि एक बच्चा अच्छे से लर्न कर रहा है, तो हम ये समझ सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में भी वो और अच्छा लर्न करेगा, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। ठीक है, बट ये याद रखना कि हम एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन है डेवलपमेंट इज नॉट सिक्वेंशियल, ये गलत है, क्योंकि सीक्वेंस में ही होता है। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, ये भी गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट ऑर्डर में ही होता है। डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये सही है कि डेवलपमेंट जब हम स्टार्ट होते हैं
مطلب ہمارا جب جنم ہوتا ہے تب سے لے کر جب تک ہم مرتے ہیں تب تک ہمارا ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, کہیں ہم اسکل سیکھ رہے ہیں, کہیں ہمارا فزیکل ڈیولپمنٹ بھی ہوتا ہے, مسلس ڈیولپمنٹ ہوتا ہے, برین ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ مائلسٹونز آر نوٹ انفلوئنسڈ بائی کلچرل کانٹیکس, یہ بھی غلط ہے کیونکہ کلچرل کانٹیکس سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب یہ انفلوئنس کرتا ہے. تو آپشن نمبر سی از کریکٹ کہ ڈیولپمنٹ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. نیکسٹ کوشچن از which of the following statement is correct about the principle of child development? Development occur from center part of the body toward periphery. ہاں یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو کانسیپٹس آتے ہیں, سیفالوکوڈل ڈیولپمنٹ اینڈ پروکسیموڈسٹل. سیفالوکوڈل میں کیا ہوتا ہے, ہیڈ ٹو ٹو, اور جب ہم پروکسیموڈسٹل کی بات کرتے ہیں تو سینٹر ٹو پیریفیری. تو یہ اسٹیٹمنٹ پروکسیموڈسٹل کا ایکسپلینیشن ہے. نیکسٹ آپشن ہے ڈیولپمنٹ از ناٹ انفلوئنسڈ بائی ہیریڈیٹی اور انوائرمنٹ. یہ اسٹیٹمنٹ تو بالکل غلط ہے کیونکہ ڈیولپمنٹ دونوں سے ہی بہت زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے. نیکسٹ از ڈیولپمنٹ ان ون ڈومین ڈز ناٹ انفلوئنس آن ڈیولپمنٹ ان ادر ڈومین. یہ اسٹیٹمنٹ بھی بالکل غلط ہے کیونکہ اگر ہمارا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے تو اس سے ہمارا ایموشنل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہا ہے. اگر ہم فزیکل ڈیولپمنٹ کوئی رننگ کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہو رہا ہے, ہمارا ایموشنل ڈیولپمنٹ, ہمارا فزیکل ڈیولپمنٹ, ہمارا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ, ہر ایک ڈومین پر اس چیز کا اثر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ اکر رینڈملی, ایسے ہی ڈیولپمنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل غلط ہے کہ ڈیولپمنٹ رینڈم نہیں ہوتا, ڈیولپمنٹ کا ایک فکسڈ پیٹرن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جو کریکٹ آنسر ہے وہ آپشن نمبر اے ہے, سینٹر ٹو پیریفیری والا. ٹھیک ہے, نیکسٹ کوشچن ہے which of the following is an example of gross motor skill. ہمیں پتہ ہے کہ گروس موٹر اسکلس وہ اسکلس ہوتے ہیں جن میں ہماری بگ مسلس کا انوالومنٹ ہو رہا ہے یا پوری باڈی کا انوالومنٹ ہو رہا ہے. تو اس کے آپشنس ہیں, فرسٹ ہولڈنگ اے پین ٹو اسکیچ, cutting a paper in a jigsaw way, putting beads in a thread, kicking football towards pole. یہ تو سب کو پتا چل گیا ہوگا اب اس کا جو آنسر ہے وہ ڈی ہی ہوگا کیونکہ ہماری فل باڈی کا استعمال ہو رہا ہے اس میں. نیکسٹ ہے ریسنٹ تھیوریز ان دا فیلڈ آف چائلڈ ڈیولپمنٹ سجیسٹ دیٹ ڈیولپمنٹ گیٹ انفلوئنسڈ بائی. اب جو ریسنٹ تھیوریز آ رہی ہے چائلڈ ڈیولپمنٹ کے فیلڈ میں وہ کیا بتاتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ہے وہ کس سے پربھاوت ہوتا ہے, جینیٹکس سے, ایجوکیشن سے, کلچر سے اور سوشل پالیسی سے. تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی ہوگا, آل آف دیز. کیونکہ جینیٹکس ہمارے جو ماتا پتا سے ہمیں گن ملے ہیں, ہم نے جو ایجوکیشن لی ہے, ہماری جو شکشا, جو ہماری سانسکرتی ہے, جو ہماری لینگویج ہے, جو بھی ہمارا تھاٹ پروسیس ہے, سوشل پالیسیز, گورنمنٹ کیا پالیسی بنا رہی ہے, ان سب سے ہمارا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پربھاوت ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹ آف چلڈرن اکر in an orderly manner but in individualistic in nature, in a disorderly manner suddenly at a particular moment. یہ تو نہیں ہوتا کہ کل ہم چھوٹے تھے پھر ہم ایک دم بڑے ہو گئے, تو یہ تو بالکل غلط ہے. ایٹ a same rate for all children, یہ بھی بالکل غلط ہے. ایز اے ریزلٹ آف اسکولنگ اونلی, یہ بھی بالکل غلط ہے. اگر سب بچے اسکول میں جا کے ہی مہان بنتے تو ایسا نہیں ہے, کیونکہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے جب وہ ایجوکیشن پراپت کرتے ہیں. ان میں سب سے اس کے اسکول کے علاوہ جینیٹکس کا بھی رول ہوتا ہے, ہمارے باقی جو فرینڈ سرکل ہے, فیملی ہے, ان کا بھی رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو کریکٹ آنسر از آپشن نمبر اے, ڈیولپمنٹ از آرڈر میں ہوتا ہے اور انڈیویجولسٹک ہوتا ہے نیچر میں, کیونکہ ہر ایک انڈیویجول کا الگ الگ پیٹرن ہوتا ہے, سوری الگ الگ ریٹ ہوتا ہے, پیٹرن سیم ہوتا ہے. Next question is in the field of child development the concept of brain plasticity suggests. So جو brain plasticity ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ موڈیفائی ایک طرح سے, جیسے اگر ہم کوئی اسکل سیکھ رہے ہیں یا پھر جیسے کا ایک ایگزامپل ہم کلے سے لیتے ہیں کہ جب ہم کلے سے کوئی بھی چیز بناتے ہیں
تو کیا ہوتا ہے جو کلے ہے وہ موڈیفائی ہو کے کچھ ٹوئے بن گئی، بٹ اس مین تو وہ کلے ہی رہی. ایسے جیسے ہم کوئی اسکل سیکھتے ہیں، اگر ہم آج چھوٹے اسکل پہ اسکل سیکھ رہے ہیں تو کل ہمارا جو برین ہے وہ اس کو اڈیپٹ کرے گا، تو ہمارے جو اسکل سیکھنے کی جو شمتا ہے وہ انکریز ہوگی، اور ہماری جو پروفیشینسی ہے اسکلس میں وہ بھی انکریز ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے ہم رننگ کرتے تو مسل ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، تو یہی برین پلاسٹیسٹی ہے، موڈیفائبل مطلب برین چیزوں کو اڈیپٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. دا انٹائر پیریڈ آف چائلڈہڈ اینڈ ایڈولسنس از اے سینسٹیو پیریڈ. نیکسٹ آپشن از ڈیولپمنٹ پروسیڈ فرام سیم ریٹ. یہ بھی غلط ہے. اونلی ہیریڈیٹری انفلوئنس ڈیولپمنٹ. یہ غلط ہے. ڈیولپمنٹ ان ون ڈومین ڈز ناٹ انفلوئنس ڈیولپمنٹ ان ادر ڈومین. یہ بھی غلط ہے. تو آپشن نمبر اے از رائٹ. نیکسٹ کوشچن. While biological abilities dash such as walking can be gained through biologically dash abilities such as writing required dash. سو دیکھو بایولوجیکل ایبلٹیز جو ہے وہ ہماری پرائمری ہوتی ہیں، اور جب ہم واکنگ کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم انوائرمنٹ کے تھرو انٹریکشن کرتے ہیں. تو اس کا جیسے انوائرمنٹ کے تھرو انٹریکشن کا مطلب ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس ہوتے ہیں یا پھر ہم کسی چیز کا سہارا لے کے چلنا سیکھتے ہیں، تو یہ انوائرمنٹ کے تھرو انٹریکشن ہوگا اور ہم واکنگ سیکھ رہے ہیں. بایولوجیکلی سیکنڈری ایبلٹیز کون سی انہوں نے بتائی؟ جب ہم لکھنا سیکھتے ہیں. لکھنا ہم کب سیکھ رہے ہیں؟ جب ہمیں ایکسپلیسٹ انسٹرکشنس مل رہے ہیں، یعنی ہمیں اپنے ٹیچرس انسٹرکشن دے کہ سی ایسے بناؤ، ڈی ایسے بناؤ، پیرنٹس انسٹرکشن دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن از اکارڈنگ ٹو جین پیاجے تھیوری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ at which stage are reflexes the dominant and the primary way of learning. یہ تو ہمیں سبھی پتا ہے کہ جو ریفلیکسز کی اگر کبھی بھی بات ہوتی ہے، جب بچہ انیشیل سٹیج پہ اپنی باڈی موومنٹ کرنے لگ جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے ہمارا سینسری موٹر پیریڈ. آپ سبھی مجھے کمنٹ میں پری آپریشنل کانکریٹ اور فارمل کی ایج لکھ کے بتائیں گے. نیکسٹ کوشچن از وائگورسکی conceptualized development as a transformation of into ڈیولپمنٹ کے بارے میں وائگورسکی کی کیا رائے ہے، انہوں نے کیا بات بتائی ہے؟ انہوں نے اسکیمس اور کانسیپٹ پر فوکس کیا نہیں، کیونکہ اسکیمس اور کانسیپٹس یہ پیاجے نے فوکس کیا ہے. سوشلی شیئرڈ ایکٹیویٹیز اور انٹرنلائزڈ پروسیس یہ صحیح ہے، کیونکہ وائگورسکی بولتا ہے نا پرائیویٹ اسپیچ سوشل اسپیچ. ٹھیک ہے. آپشن نمبر سی ریفلیکسز اینڈ اسکیم پروسیسز یہ پیاجے کے کانسیپٹس کے اندر آتی ہے. ڈیز انڈیویجول ایکٹیویٹی اینڈ ایکسٹرنل پروسیسز یہ سوشلائزیشن کا پارٹ ہے. تو آپشن نمبر بی از کریکٹ. 49 ایز پر دا constructive approach which of the following should be promoted among students. کنسٹرکٹیو اپروچ کہ بچہ کچھ اپنے آپ سے کنسٹرکٹ کر کے سیکھ رہا ہے، کون سی چیز پروموٹ نہیں کرنی چاہیے، یا پھر کنسٹرکٹیو اپروچ سے کون سی چیز پروموٹ نہیں ہوتی؟ فرسٹ از پرابلم سولونگ، گائیڈیڈ ڈسکوری، ایسوسیٹ ریفرنگ اور روٹ میمورائزیشن. ٹھیک ہے. روٹ میمورائز رٹ کے پڑھنا. تو پہلے تینوں جو چیزیں ہیں وہ پازیٹیو ہے، اور جب بھی ہم افیکٹو لرننگ کی بات کرتے ہیں کسی بھی اپروچ سے تو تینوں فرسٹ ہوتی ہے، بٹ روٹ میمورائزیشن نہیں ہوتی. نیکسٹ کوشچن از دا فیلڈ آف چائلڈ ڈیولپمنٹ از unitary, non-scientific, fixed and static, interdisciplinary, dynamic, ambiguous and ancient. So, ہاں چائلڈ ڈیولپمنٹ کی جو فیلڈ ہے وہ کیسی ہے؟ وہ انٹر ڈسپلنری ہے اور ڈائنامک ہے. انٹر ڈسپلنری کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہے کہ جب ہم ایک سبجیکٹ کی بات کرتے ہیں اور دوسرے سبجیکٹ کو جب ہم اس میں انٹیگریٹ کر کے پڑھا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوشچن از ارلی چائلڈہڈ از اے ڈیش پیریڈ فار ایموشنل ڈیولپمنٹ. یہ بالکل صحیح ہے کہ جو سینسٹیو پیریڈ ہوتا ہے وہ ارلی چائلڈہڈ کے ایموشنل ڈیولپمنٹ میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ از کانسیپٹ فار کریٹیکل پیریڈ ایزیومس. جو کانسیپٹ ہے وہ کریٹیکل پیریڈ کا وہ کیا اودھارنا پیش کرتا ہے؟ irreversible ڈیمیج ان کورس آف ڈیولپمنٹ. اس میں بیسیکلی یہ بات بتائے کہ اگر ہم کریٹیکل پیریڈ میں اگر بچے کی باڈی کو
کوئی چیز افیکٹ کر دیتی ہے یا پھر اس میں کوئی اسکل اچھی ہو جاتی ہے تو اس کا جو افیکٹ ہوگا وہ irreversible نہیں ہوگا. مان لو اگر مان لو کل آج ہم کھیل رہے تھے اور ہمارے ہاتھ پر چوٹ لگ گئی یا ہاتھ ٹوٹ گیا تو وہ چیز ریورسیبل نہیں ہوگا, مطلب وہ واپس سے پہلے والی پوزیشن میں پہلے جیسی ورکنگ کنڈیشن میں نہیں آ سکتا. اس لیے کریٹیکل پیریڈ کو سینسٹیو پیریڈ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فرسٹ آپشن از رائٹ. نیکسٹ کوشچن از which point of view is supported by theorist plasticity of development. Only nature determined development غلط ہے. Nurture influence development. Development is only continuous. Development is always discontinuous. تو آپشن نمبر ڈی بھی غلط ہے. پلاسٹسٹی آف ڈیولپمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو نرچر ہوتا ہے, ہمارا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے وہ افیکٹ کرتا ہے ہمارے ڈیولپمنٹ کو. نیکسٹ کوشچن از while domain of development sometimes overlap in explaining students' ability, yet which of the following domain of development dominantly attempt to study the nature of reason of individual about their actions and behavior. اس میں یہ بولا کہ جب ہم بچے کے ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک ہی یا دو ڈیولپمنٹ ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کرتے ہیں, اور اسی کو آدھار مان کے جب ہم بچوں کے ایکشن اور ان کے بیہیویئر کا پیٹرن سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیوں کیا تو وہاں پہ کون سا ڈومین کام کرتا ہے, تو وہاں پہ ہوتا ہے مورل ڈومین. جیسے اگر ہم سے کوئی لڑ رہا ہے تو ہمارا جو مورالٹی ہے وہ ہمیں بتائے گی کیا ہمیں بھی اس کے ساتھ لڑنا چاہیے یا اس چیز کو ختم کر کے آگے بڑھ جانا چاہیے. نیکسٹ کوشچن از پیرنٹس شوڈ بی انوالوڈ ان ڈسکشن آن چائلڈ کیئر. بالکل صحیح ہے. A child development is influenced by family atmosphere. یہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو آپشن assertion and reason both are true and R is a correct explanation of A. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اے اور آر کریکٹ ہوتے ہیں بٹ اے جو آر ہوتا ہے وہ ایک ہی کریکٹ ایکسپلینیشن نہیں دے رہا ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن اس میں دے رہا ہے کہ پیرنٹس کو انوالو کرنا چاہیے بچوں کے کوئی بھی اگر ڈیسیجن بنا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیرنٹس کا اور فیملی کا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. نیکسٹ کوشچن از وچ ڈومین آف ڈیولپمنٹ ڈسکس ایسپیکٹس ریلیٹڈ ٹو ڈسپلے آف سیلف کنٹرول ایکسپریشن انڈرسٹینڈنگ آف فیلنگس. تو ایموشنل ڈیولپمنٹ یہاں پہ ہوگا کیونکہ ہمارا سیلف کنٹرول فیلنگس ہیپی سیڈ یہ سب ہمارے ایموشنل کا پارٹ ہے. نیکسٹ از ڈیولپمنٹ گیٹ انفلوئنسڈ بائی. ڈیولپمنٹ کس سے انفلوئنس ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ پرسنل فیکٹر صحیح ہے. اسکول انوائرمنٹ یہ بھی صحیح ہے. سوشلی فیملی انفلوئنس یہ بھی صحیح ہے کہ ہمارا سماج اور ہمارا پریوار. تو اس کا آپشن ہو گیا آپشن نمبر ڈی. تینوں آپشن صحیح ہے. نیکسٹ کوشچن از پیرنٹس اینڈ ٹیچر شوڈ ایشور پازیٹیو چائلڈہڈ ایکسپیرئنس فار آل اسٹوڈنٹ. صحیح ہے کہ پیرنٹس اور ٹیچرس کو ایشور کرنا چاہیے کہ ان کے بچے کے پازیٹیو ایکسپیرئنس ہو, یعنی ان کو کوئی بھی خراب ایکسپیرئنس نہیں ہو. اس کا ریزن انہوں نے دیا ہے ایسا کیوں ہونا چاہیے. چائلڈہڈ از اے سینسٹیو پیریڈ آف ڈیولپمنٹ اسپیسیفکلی فار کوگنیٹو اینڈ ایموشنل ڈیولپمنٹ. یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ جب ہم چائلڈہڈ میں جو بھی بچے کو ایکسپیرئنس ملتا ہے اسی کے آدھار پر آگے اس کی جو تھنکنگ ہے اس کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. اس کا ایک ایگزامپل یہ بھی لے سکتے ہیں, جیسے بہت سارے بچے جب ہم اس کا ایگزامپل ایک یہ ہوتا ہے جب ڈائیورس پیرنٹس ہوتے ہیں تو ان میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو جو بچے ہوتے ہیں ان پہ سب سے زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. ٹھیک ہے, وہ افیکٹ ہمیں آگے جا کر دیکھنے کو بھی ملتا ہے. تو یہ اس کا ریزن کیوں ہے کیونکہ چائلڈہڈ ایک سینسٹیو پیریڈ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا. نیکسٹ کوشچن ہے ان اے کلاس روم ٹیچر شوڈ پروموٹ وربلائزیشن آف تھاٹ ڈسکشن اینڈ ڈیبیٹس امنگ اسٹوڈنٹ. ایک ٹیچر کو وربلائزیشن آف تھاٹ یعنی جب بول کے پڑھتے ہیں نا اس کو پروموٹ کرنا چاہیے, یا پھر اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اگر دماغ میں کوئی تھوٹ آ رہا ہے تو ہم اس کاپی میں اتارنے سے پہلے اپنے منہ سے مطلب بولتے ہیں. ڈسکشن ڈیبیٹ امنگ اسٹوڈینٹس. اس کا ریزن ہے لینگویج ڈیولپمنٹ اینڈ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ آر ناٹ ریلیٹڈ ان اینی سینس. تو یہ غلط ہے, ریزن غلط ہے اس کا, کیونکہ
اسٹیٹمنٹ ہی غلط ہے، ریزن تو پھر سیکنڈ پروسیس ہو جائے گی، ٹھیک، کیونکہ لینگویج اور کوگنیٹو دونوں آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں، جب کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوگا تو لینگویج ڈیولپمنٹ کا اسکوپ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو آپشن اے از رائٹ، سوری اے از assertion is right, reason is wrong. So option number C is true. Although domain of development are interrelated, yet development of intellectual abilities such as logical reasoning are significant part of study under the domain of development. ٹھیک ہے، جب بھی ہم لوجیکل تھنکنگ کی بات کرتے ہیں یا ریزننگ کی بات کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ہمارا دماغ سے ریلیٹڈ، یعنی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ. نیکسٹ ہے اے مدر نوٹس دیٹ ون آف ہر ٹوینس از پروگریسنگ مور کوئکلی ان لرننگ ٹو واک دین ادر. ایک بچہ جلدی سیکھ لیتا ہے چلنا دوسرے کی بجائے. یہاں پہ کون سا پرنسپل کام کرتا ہے؟ ڈیولپمنٹ پروسیڈ فرام ہیڈ ٹو ٹو امنگ انڈیویژل، proceed from stage by stage at different pace at different individual journal to specific. تو اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا آپشن نمبر سی، کیونکہ ہر انڈیویجول کا ڈیولپمنٹ کا پیس کیا ہے، الگ الگ ہے. نیکسٹ کوشچن از کوگنیٹو ڈیولپمنٹ اسکولس along with should ensure. اوکے، یہ کوشچن شاید مس رائٹ ہوا ہے، یہاں پہ یہ آنا چاہیے along with cognitive development school should ensure emotional well-being of students as well. اس کا ریزن انہوں نے دیا وربلائزیشن آف تھاٹ while working on a problem hinder problem solving skills. دیکھو اس کا جو آر ہے نا وہ تو ہے فالس، کیونکہ انہوں نے بولا جب ہمارے تھاٹس ہیں، کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں میتھس کے کوشچن ہمیں آ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے اس میں لکھنے کی بجائے ہم پہلے سوچتے ہیں کہ اس کا یہ ادھر سے یہ ہو گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے ہماری پرابلم سولونگ سکلز جو ہے وہ بڑھتی ہے، نا کہ ہنڈر ہوتی ہے. ہنڈر کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ اس چیز میں بادھا ڈالنا، ٹھیک ہے، بلکہ وہ بادھا نہیں ڈالتی بلکہ وہ اس کو اور انہینس کرتی ہے. لیکن جو assertion ہے وہ کریکٹ ہے، کیونکہ اسکولس کو کوگنیٹو کے ساتھ ساتھ ایموشنل پر بھی دھیان دینا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کا آپشن نمبر سی از کریکٹ، یعنی assertion از ٹرو اینڈ ریزن از فالس، ٹھیک ہے. سو یہ ہماری 2023 تک کے کوشچن ہو گئے ہیں. سو تھینک یو ایوری ون.